اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی خیریت ہی مطلوب ہے. جوں عید قربان قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے گلی محلوں میں جانوروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور ہمارے یہاں پہ جب عید قربان قریب آتی ہیں تو باہر ہی بیلوں کو اور جو ویڑے ہوتے ہیں ان کو باہر ہی باندھ دیا جاتا ہے اور پوری رات چارپائیوں پر باہر ہی گزاری جاتی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ سارے ویڑے باہر باندھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ دوست سوئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ جی گھر میں پہنچ گیا ہوں اور بھائی صاحب آج میں تربوز لایا ہوں. اتنا مزے کا اور میٹھا تربوز ہے، یقین کریں جب میں اس سے ڈکی لگوا رہا تھا میں نے اس کو بولا کہ یار مجھے چیک بھی کروا، اور جب میں نے کھایا سبحان اللہ اتنا میٹھا تربوز. ایک تربوز جب میں دریا پہ گیا تھا وہاں سے لایا تھا وہ کمال کا تھا، اور ایک یہ والا تربوز. اس گرمیوں میں 2 تربوز میں نے کھائے ہیں، مزہ آ گیا. باقی تربوز بھی میٹھے تھے لیکن یہ جو دریا کے کنارے کے تربوز ہوتے ہیں نا ان کا لیول ہی الگ ہے. یہ چیک کریں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا لال ہے اور میٹھا، سبحان اللہ بڑا ہی میٹھا تربوز ہے. ابھی یہ والدہ حضور کاٹ رہی ہیں، میں چیک کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو ایک مشورہ ہے کہ جب بھی آپ تربوز لینے جائیں نا ایک مرتبہ دریا کے کنارے کا لازمی تربوز کھائیے گا اور آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یار واقعی جو دریا کے کنارے کے تربوز ہیں نا، یعنی کہ دریا کے جو ارد گرد کی زمینوں کے تربوز ہیں ان کا میٹھا پن اور ان کا مٹھاس اور ان کا رس بڑا مزے کا ہوتا ہے. اپنی قربانی کے حوالے سے بتاتا چلوں تو بھائی صاحب ہم بھی قربانی کرنے والے ہیں. پچھلے سالوں میں تو ہم پہلے قربانی کا جانور لے آتے تھے لیکن اس سال ہم لیٹ لائیں گے کیونکہ جو بڑے بھائی ہیں وہ حج پہ گئے ہیں. تو پہلے سالوں میں تو کافی ٹائم ملتا تھا، بھائی ہوتے تھے وہ مینیج کر لیتے تھے، لیکن اس سال مجھے ہی مینیج کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے جو قربانی کا جانور ہے ہم لیٹ لائیں گے اور انہی وجوہات کی بنا پر میں ولاگ بھی اپنے 1-2-3 دن کے وقفے سے ڈال رہا ہوں. Approximately 10 hours later. ابھی ہم دکان پر جا رہے ہیں اور گرمی انتہا کی ہے بھائی صاحب، ایسے منہ کو دھوپ پڑ رہی ہے. اور دیکھیں جی سامنے میٹرو ٹرین بھی جا رہی ہے. ہم پہنچے ہیں جی بوتلوں کا اسٹاک لینے. جب سے ہم نے بائیکاٹ کیا بھائی صاحب ہمیں بوتلیں مل ہی نہیں رہی. گورمے ہو گئی، نیکسٹ کولا والے ہو گئے، ان سے مال ہی مکمل نہیں ہو پا رہا. تو کبھی کہہ رہے ہیں ان کے جو مین ڈیلرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، عید قریب ہے تو بہت زیادہ ہمیں تنگی ہو رہی ہے. تو مجبوراً ہم پہنچے ہیں جی گورمے بیکری پہ. یہاں سے پوچھتے ہیں ان کے پاس مال ہے یا نہیں ہے. بھائی صاحب بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے. ویسے کہتے ہیں کہ پاکستانی مصنوعات خریدنی چاہیے، کرنی چاہیے، اور جب لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھا ہے تو ان کے پاس مال ہی نہیں ہے. ابھی چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں جی ان کے پاس مال ہے کہ نہیں. جی بھائی صاحب بیکری میں ہم پہنچے ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس بہت زیادہ اسٹاک پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں کچھ یہ اسٹاک پڑا ہوا ہے، کچھ ادھر پڑا ہوا ہے اور کچھ وہ پچھلی سائڈ پہ بھی پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی یہ سارا اسٹاک پڑا ہوا ہے. تو خیر آرڈر ہم نے دے دیا، انشاءاللہ ہمیں 1-2 دن میں آرڈر ہمارا ریسیو ہو جائے گا ماشاءاللہ. جی بھائی صاحب ابھی چلتے ہیں جی دکان پر اور باقی جو روٹین ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ہماری موٹر سائیکل میں ہو گیا جی پیٹرول ختم اور عثمان بھائی ابھی جا کے پیٹرول ڈلوائیں گے اور میں پیدل ہی دکان پر جا رہا ہوں. دکان کی ہم نے کلوزنگ کر لی ہے اور آج کا ولاگ بھی ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر ولاگ بناتے ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے ہمارے اللہ حافظ.